Now I will request Mr. Hassan Khabar, the guest of honor, to come on dais and to address the congregation, please. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم چیئرمین لاہور لیڈ یونیورسٹی ظہور بٹو صاحب, وائس چانسلر ارشد احمد صاحب, معزز فیکلٹی ممبران, اسٹوڈنٹس, پیرنٹس, آر گیسٹ فرام میڈیا اینڈ ایوری ون ایلس, گڈ آفٹرنون. I'm facing a dilemma whether to speak to you in English or Urdu, but I think I'll be the odd one out and I'll switch to Urdu just because we have media here and I think we do not have any foreigner here. سب سے پہلے تو میں طلباء و طالبات کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ مجھے آپ سے آپ کی زندگی کے اس دن مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے جس دن کو آپ زندگی بھر یاد رکھیں گے, کیونکہ یہ دن آپ کے کانوکیشن کا دن ہے اور آج کے دن آپ زندگی کے ایک نئے سفر کے آغاز پہ جا رہے ہیں. مجھے جیسے ہی میں اس کمرے میں داخل ہوا مجھے بہت زیادہ جوش و خروش, انرجی, ایکسائٹمنٹ, اسمائلز نظر آئیں اور میں یہ دیکھ سکتا ہوں کہ آپ سب لوگ بہت خوش ہیں اور ایک طرف آپ لوگ آج کا دن سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, دوسری طرف آپ کو اپنے ساتھیوں سے, دوستوں سے, یونیورسٹی سے بچھڑنے کا افسوس بھی ہے اور مستقبل کی بھی کچھ فکر ہوگی اور کچھ ایکسائٹمنٹ بھی ہے کہ آپ ایک نئے سفر پہ جا رہے ہیں. لیکن آج کا دن سب سے بڑھ کر آپ کے لیے سیلیبریشن کا دن ہے, کیونکہ آپ نے جتنی محنت کی, کتنے سال لگائے, وہ تمام راتیں جو آپ نے جاگ کے گزاری, آل نائٹرز پل کیے, ایگزامز کی تیاری کی, دوستوں سے نوٹس لیے, گروپ پروجیکٹس کیے, صبح جلدی اٹھے, کلاسوں میں آئے, آل دیٹ ہیز پیڈ آف. اور آج کا دن آپ کا دن ہے. کنگریچولیشنز ایوری ون, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کانوکیشنز بہت عجیب دن ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے زندگی میں ماضی اور مستقبل میں ایک دہلیز کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ وہ دن ہوتا ہے جب آپ زندگی کے ایک فیز سے بڑھ کے دوسرے فیز میں قدم رکھتے ہیں اور زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز کرتے ہیں. آپ جب آج کا دن مڑ کے پیچھے دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ 3 چیزیں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اور یہ 3 چیزیں ہیں یادیں, دوستیاں اور علم. یہ جو یادیں آپ کے پچھلے 4 سال کی یا 2 سال یا 3 سال ڈیپینڈنگ اپون آپ کس پروگرام کا پارٹ ہیں, یہ پوری زندگی آپ کے ساتھ چلیں گی. اور زندگی میں جب کچھ سال اور گزر جائیں گے, زندگی بہت گہما گہمی سے آگے بڑھنے لگ جائے گی, تو آپ کبھی کبھی بیٹھ کے شاید میوزک سنیں, ساتھ کافی کا ایک کپ لیں, تو آپ کو اپنی زندگی کا جو پورا یہ ٹائم ہے یہ ری پلے کرے گا اور اس کے اندر وہ ساری دوستیاں بھی ہیں, وہ باتیں بھی ہیں کہ کیسے آپ نے سچ بولے, جھوٹ بولے, کیسے کالج بنک کیا, کیسے باہر گئے, کیسے پڑھا, اور یہ ان میموریز کو آپ ساری زندگی چیریش کریں گے. دوسری چیز ہے آپ کی دوستیاں. آپ زندگی میں بہت سارے دوست بناتے ہیں, بہت سارے تعلقات بناتے ہیں اور ہر روز آپ کسی نہ کسی شخص سے ملتے ہیں, لیکن یہ دوستیاں جو آپ نے اپنے یونیورسٹی میں, کالج میں بنائی ہوتی ہیں, ان کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا. اور میرے وہ دوست جو میرے ساتھ یونیورسٹی میں تھے 20 سال بعد, 25 سال بعد, 30 سال بعد, وہ آج بھی فون کرتے ہیں, اور اگر 30 سال ہماری ملاقات نہ بھی ہوئی ہو اور ہم ملیں تو وہ 30 سال کا جو سفر ہے وہ پل بھر میں طے ہو جاتا ہے اور ہم لوگ دوبارہ ماضی میں پہنچ جاتے ہیں.
میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ جو دوستیاں آپ لے کے جا رہے ہیں یہ آپ کے پوری زندگی کا آپ کا سرمایہ ہے. آپ ان کو ویلیو کریں, ان کو کلٹیویٹ کریں, ان کو چیرش کریں. یہ زندگی بھر آپ کے ساتھ چلیں گے اینڈ یو ول گرو اولڈ ود آل دا فرینڈز دیٹ یو ہیو میڈ. اور زندگی میں آپ کو ان کا نعم البدل نہیں ملے گا. تیسری چیز جو آپ لے کے جا رہے ہیں وہ علم ہے. اور گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ سب لوگ گریجویٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایک ناٹ سو گڈ نیوز بھی ہے. اور وہ ناٹ سو گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ نے جتنا کچھ بھی پڑھا ہے, اور یہ وہ سیکرٹ ہم صرف لوگوں کو کانوکیشن کے دن بتاتے ہیں, آپ نے جو بھی علم حاصل کیا ہے, پروجیکٹس کیے ہیں, پڑھا ہے, ایگزامس دیے ہیں, پریکٹیکل زندگی میں وہ آپ کے کام تو آئے گا لیکن اس کی ریلیونس بہت کم رہ جائے گی, کیونکہ آپ تیار ہو گئے ہیں, نالج آ گئے ہیں, لیکن اب ایکیڈیمک ایکسلنس بہت پیچھے رہ جائے گی. اب زندگی میں کچھ چیزیں اور آپ کا ساتھ دیں گی, اور سب سے پہلی چیز ہے آپ کا ورک ایتھکس, آپ کے ڈیو ڈیلیجنس. میں نے ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ ینگسٹرز کے انٹرویو کیے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچے, ایسے بچے جنہوں نے 4.0 GPA لیا تھا, وہ کئی دفعہ دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور 3.0 والے آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن ان 3.0 والے بچوں میں جو خصوصیات ہیں, اگر وہ 4.0 والے بچے اپنے اندر پیدا کر لیں تو پھر آپ ان کو نہیں پکڑ سکیں گے. تو پہلی چیز ہے ورک ایتھکس اور ڈیو ڈیلیجنس. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں, پروفیشنل زندگی کے اندر سب سے بڑی کوالٹی ہے ڈپینڈیبلٹی اینڈ پریڈکٹیبلٹی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس میرے جو کو ورکرز ہیں, مجھے پتا ہو کہ وہ کتنے پانی میں ہیں, میں اس کو پریڈکٹ کر سکوں, ان پہ ڈیپینڈ کر سکوں. وہ چاہے A ہو, چاہے A ہو, چاہے B ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا. جس بات سے فرق پڑتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ وہ ایک دن A ہوں اور ایک دن C ہوں, تو پھر میں ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتا. تو آپ نے اب جو زندگی کی دوڑ ہے, اس میں آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے. یہ زندگی کالج کے سیمسٹرز کی طرح نہیں ہے کہ ایک سیمسٹر میں آپ 4 لے لیں گے اور ایک میں 2 لے لیں گے. اگر آپ نے یہ کیا تو زندگی میں CGPA کاؤنٹ نہیں ہوتا. زندگی میں ڈیپینڈیبلٹی اور کنسسٹنسی کاؤنٹ ہوتی ہے. سو ایچ ڈے ول کاؤنٹ, نمبر 1. نمبر 2, آپ کا جو ایموشنل کوشنٹ ہے EQ, اس کے اب آپ کو بہت ضرورت پڑے گی. اور EQ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ انٹرپرسنل سکلز کیسے ہیں, آپ پریشر کے اندر کیسے کام کرتے ہیں, آپ سچویشن کو بھانپتے کیسے ہیں, آپ کیسے ری ایکٹ کرتے ہیں. تو اب آپ نے اپنے ایموشنل کوشنٹ پہ کام کرنا ہے. اور اگر آپ کے ورک ایتھکس ٹھیک رہیں گے, آپ کا EQ اچھا ہوگا, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ زندگی میں آگے نہ بڑھ سکیں. لیکن ایک سب سے ضروری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آخر میں, اور وہ یہ ہے کہ پروفیشنل لائف میں کچھ دن آپ کے بہت اچھے آئیں گے, اور اللہ کرے کہ آپ کی زندگی میں زیادہ دن اچھے آئیں جس میں آپ کے کام کی تعریف ہو, لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں, آپ کے اندر ہائی انرجی آئے گی, آپ موٹیویٹ ہوں گے, آپ مزید کام کرنا چاہیں گے. لیکن آپ کو آپ چاہیں یا نہ چاہیں, آپ کو یہ بات اچھی لگے یا نہ لگے, زندگی میں ایسے دن آئیں گے جب آپ ڈاؤن ہوں گے, جب آپ کے کام کی تعریف نہیں ہوگی, جب آپ کی سرزنش ہوگی, جب آپ کی نوکری خطرے میں ہوگی, جب آپ کو لگے گا کہ آپ نے زندگی کے جو فیصلے لیے وہ غلط لیے, جب آپ کو اپنے آپ کو اٹھا کر دوبارہ چلنا مشکل ہوگا. اور آپ کی زندگی ڈیفائن ہوگی ان لمحوں میں کہ ان لمحوں میں آپ اپنے آپ کو کیسے کیری کرتے ہیں, اور جب آپ ڈاؤن ہوتے ہیں آپ کیسے اپنے آپ کو لفٹ کرتے ہیں. اور میرے ذاتی طور پر زندگی میں صرف 2 اصول رہے ہیں ایسے لمحات کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ گیو یور بیسٹ اینڈ ہیو فیتھ. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی رول میں, چاہے وہ رول آپ کو اچھا لگے یا برا, چاہے آپ کو لگے کہ آپ کے لیے ڈیموشن ہے یا آپ کو لگے کہ آپ کے لیے بہت بڑا رول ہے, آپ نے اس رول میں اپنا میکسیمم ایفرٹ کرنا ہے.
تاکہ آپ کل کو یہ گلٹ نہ ہو کہ آئی کوڈ ہیو ڈن مور. سو یو ہیو ٹو گیو یور بیسٹ. اور پھر آپ نے یہ یقین رکھنا ہے کہ آپ کا مستقبل کسی اور کے ہاتھ میں ہے. ہم لاکھ چیزیں، لاکھ تدبیر کر لیں، لاکھ کام کر لیں، لوگ آپ کے خلاف سازشیں کریں یا آپ کو سپورٹ کریں، دنیا کا جو اسکرپٹ ہے وہ کہیں اور لکھا جاتا ہے، اور وہاں پر جو لکھنے والا ہے وہ آپ کا سب سے بڑا ویل وشر ہے. اگر آپ یہ فیتھ رکھیں گے تو یہی کمپس جو ہے آپ کو ہر جگہ صحیح راستہ دکھائے گی. میں آخر میں پھر آپ لوگوں کو مبارک دیتا ہوں. آئی وش یو دا ویری بیسٹ اینڈ آئی ہوپ دیٹ یو ول ریئلی ڈو ویل ان لائف. شکریہ. Thank you, sir.